السلام علیکم ناظرین، ورلڈ ڈسکوری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بات ہے 1967 کی، جب کریس کے ساحل سے صرف چند کلومیٹر دور سمندر میں کچھ ایسے ملنے جا رہا تھا جو آنے والے وقت میں آرکیولوجسٹ کے لیے بہت ہی زیادہ حیران کن اور امپورٹنٹ ہونے والا تھا۔ 1967 میں نکولس فلیمنگ نامی ایک میری ٹائم آرکیولوجسٹ کریس کے ساحل سے تھوڑے ہی دور ایک آئلینڈ پر گیا جو ایلفورنیسوس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہر بار نکولس اس آئلینڈ کے پاس سمندر میں کچھ نیا تلاش کرنے جاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اسے خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا تھا۔ لیکن اس بار نکولس کی زندگی بدلنے جا رہی تھی۔ سمندر میں 13 فٹ کی گہرائی پر نکولس کی نظر چند ایسے پتھروں پر پڑی جو دوسرے پتھروں سے کافی عجیب دکھ رہے تھے۔ ان پتھروں کی شیپ ریگولر پیٹرن میں بنی ہوئی تھی، یعنی یہ کسی بھی طرح نیچرل نہیں لگ رہے تھے۔ کیونکہ اب نکولس کو ان عجیب شیپس کے بارے میں جاننے کی جستجو ہو رہی تھی، اسی وجہ سے اس نے مزید ڈیپ میں جانے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی وہ مزید گہرائی میں گیا تو اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ ریگولر شیپ کے پتھر اصل میں کچھ اور نہیں بلکہ بلڈنگ کے فاؤنڈیشن کے سٹون تھے، اور یہ ہزاروں میٹر کے ایریا پر پھیلے ہوئے تھے۔ پہلے تو نکولس کو سمجھ نہیں آیا کہ سمندر کے اس حصے میں بلڈنگ فاؤنڈیشن سٹون کہاں سے آئے، لیکن بعد میں نکولس کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ سمندر کے اس حصے میں اس نے کچھ ایکسٹرا آرڈنری چیز تلاش کر لی ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت جاننا بہت زیادہ ضروری تھی۔ اگلی بار نکولس واپس اسی جگہ پہ آیا، لیکن اس بار پوری تیاری کے ساتھ۔ نکولس کے ساتھ آئی پوری ٹیم دنگ رہ گئی جب انہوں نے یہاں دور دور تک بکھرے ہوئے ایسے سامان دیکھے جو انسانوں کے استعمال میں آتے ہیں۔ مٹی کے برتنوں سے لے کر مختلف قسم کے ٹولز تک ساری چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ پتھروں سے بنائی ہوئی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن اور حتیٰ کہ کچی سڑکیں بھی دکھ رہی تھی، یعنی یہ کوئی چھوٹی بستی نہیں بلکہ پوری ایک پلینڈ سٹی لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ نکولس نے صدیوں پہلے تباہ ہونے والے ایک ایسے شہر کا ملبہ تلاش کر لیا ہے جو اب ساری دنیا سے چھپا ہوا سمندر کے اندر بکھرا ہوا ہے۔ اس انڈر واٹر سٹی کو پولیوپیٹری کا نام دیا گیا، جس نے 1967 کے بعد ہزاروں آرکیولوجسٹ اور ریسرچرز کی نیندیں اڑا دی تھی۔ آخر یہ پورا شہر کتنا بڑا تھا، یہاں رہنے والے لوگ کس دور میں بستے تھے، کیوں انہوں نے اس ریموٹ ایریا پر اتنی پلاننگ کے ساتھ یہ پورا شہر بنایا، اور سب سے اہم یہ کیا یہی وہ انٹلاسٹک تو نہیں جو پلیٹو کے مطابق 11,000 سال پہلے خوفناک تباہی کا شکار ہوا تھا۔ یہی وہ سارے سوالات تھے جنہوں نے پاولو پیٹری کے ڈسکوری کے بعد جنم لیے تھے، اور کئی سالوں کے بعد بھی اس کے جواب جاننے میں کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا دور آتا گیا، ایک بار پھر سے پاولو پیٹری پر ریسرچ سٹارٹ کر دی گئی۔ یونیورسٹی آف نوٹنگہام سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر جان ہینڈرسن نے ٹیکنالوجی کی مدد سے اس انڈر واٹر سیکرٹ سٹی پر مزید ریسرچ شروع کر دی۔ ریسرچ کے دوران انہوں نے یہاں رہنے والے انسانوں کے استعمال کی کچھ مزید چیزیں بھی ملیں، جس میں پتھر سے بنا ہوا ایک ایسا آلہ بھی تھا جس کو استعمال کر کے ویٹ یا کون سے آٹا نکالا جاتا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے مٹی کے برتن جگہ جگہ پر ایک ساتھ بکھرے پڑے تھے، جس کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہزاروں سال پہلے یہاں رہنے والے کسی انسان کا کچن ہوا کرتا تھا۔ جہاں پاولو پیٹری میں انسانوں کے بسنے کی واضح نشانیاں بھی ملی، وہیں مردہ لوگ بھی اپنی نشانیاں چھوڑ گئے تھے۔ جی ہاں، یہاں ریسرچرز کو تقریباً 50 کے قریب ہر سائز کی قبر بھی مل چکی ہے۔ کریس کے ساحل سے چند کلومیٹر دور سمندر میں موجود اس انڈر واٹر سٹی میں انسانوں کے بسنے کی کئی ثبوت تو مل چکے تھے، لیکن صرف ڈائیونگ سے ہی اس شہر کی اصل حقیقت معلوم کرنا مشکل تھا۔ اسی لیے اب باری تھی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی، یعنی اب سونار سکیننگ کا وقت آ چکا تھا۔ سونار ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک خاص ساؤنڈ ویوز پھینکتا ہے۔ یہ ساؤنڈ ویو سمندر میں موجود ڈیفرنٹ چیزوں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور تبھی ایک ریسیور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ویوز کو کیپچر کرتا ہے، اور پھر کمپیوٹر کی مدد سے اس کا ایک 3D ماڈل بنایا جاتا ہے۔ پاولو پیٹری کی انڈر واٹر سکیننگ کے بعد اس کا 3D ماڈل بنایا گیا۔ اس 3D ماڈل نے پاولو پیٹری کی اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا تھا جس کو صرف ڈائیونگ سے جاننا امپوسیبل تھا۔ 3D ماڈل میں ڈوبے ہوئے شہر کا حیرت انگیز منظر دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا۔ پانی جو اس اصل حقیقت کو چھپائے ہوئے تھی وہ اب ہٹ چکا تھا، اور ساری چیزیں صاف صاف دکھ رہی تھیں۔ جو لائنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان بلڈنگز
بلڈنگز کی فاؤنڈیشن ہے جو اس دور میں یہاں بنائی گئی تھی۔ ان میں چھوٹے چھوٹے گھر بھی تھے اور کافی بڑے بلڈنگز بھی۔ یہ بڑی بلڈنگ شاید کسی لیڈر کا گھر تھا، لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہاں سارے بلڈنگ ایک پراپر پیٹرن میں بنائے ہوئے تھے، جیسے کہ آج کل کے ماڈرن سٹیز میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ مسٹیریس انڈر واٹر سٹی انسانوں کے ایک ایسے سیولائزیشن کے ہاتھ میں تھی جہاں کافی ڈسپلن پایا جاتا تھا۔ یہ تمام بلڈنگ فاؤنڈیشن 20 ایکڑ پر پھیلے ہوئے تھے اور جب اندازہ لگایا گیا تو معلوم پڑا کہ یہاں لگ بھگ 5000 لوگ رہتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون تھے اور یہاں کس دور میں رہا کرتے تھے؟ پاولو پیٹری سائٹ سے ریسرچرز کو جو مٹی کے برتن ملے تھے ان کی کاربن ڈیٹنگ سے معلوم پڑا کہ وہ آج سے قریب 5500 سال پرانے ہیں، کیونکہ اس بات کا پہلے بھی کئی ہسٹوریکل لوکیشن سے ثبوت مل چکا ہے۔ مٹی کے برتن برونز ایج میں بنائے جاتے تھے، اسی وجہ سے ریسرچرز کو پورا یقین ہے کہ پاولو پیٹری کا یہ شہر 5500 سال پہلے پانی کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ یہ انسانوں کے لیے انقلابی دور تھا اور اسی دور میں ہی انسان پتھروں سے گھر بنایا کرتے تھے۔ کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے پاولو پیٹری کے ملنے والے لوگ آؤٹ کو جب ری ڈیزائن کیا جائے تو وہ کچھ اس طرح دکھے گا۔ 5500 سال کے بعد ڈسکور کی گئی اس انڈر واٹر سیکرٹ سٹی کی ایکچوئل شکل پہلی بار دیکھی جا رہی تھی۔ چاروں طرف سے گھرا ہوا آئی لینڈ جس کو پراپر ڈیزائن کر کے ایک سٹی کی شکل دی گئی تھی، لیکن اتنی ریموٹ لوکیشن پر پلاننگ کے ساتھ یہ پورا شہر آخر یہاں پر ہی کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کے پیچھے ایسے راز پوشیدہ تھا جو عنقریب فاش ہونے والا تھا۔ یہ راز پاولو پیٹری میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ایسی جانکاری دینے جا رہا تھا جو واقعی سب کو حیران کرنے والی تھی۔ پاولو پیٹری کے میپ پر لوکیشن کچھ ایسی تھی جہاں سے پوری دنیا میں بزنس کرنا آسان تھا۔ یعنی اس لوکیشن کو خاص طور پہ اسی وجہ سے چنا گیا تھا کہ یہاں رہنے والے لوگ آسانی سے بزنس کر سکیں۔ پانی کے نیچے بکھرے ہوئے ملبے سے یہ ثبوت بھی ملے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاولو پیٹری کسی دور میں مینوفیکچرنگ ہب ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی کپڑوں کی مینوفیکچرنگ کا۔ جی ہاں، اینشینٹ دور میں بھی کپڑا بنایا جاتا تھا اور دھاگوں کے کناروں پر ایک جتنے وزن کے پتھر لٹکائے جاتے تھے تاکہ دھاگے میں کوئی جھول نہ آئے۔ ان پتھروں کو لوم ویٹ کہا جاتا ہے۔ ایسے لوم ویٹ ہزاروں کی تعداد میں پاولو پیٹری کے لوکیشن سے ملے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس شہر میں 5500 سال پہلے بسنے والے انسان کپڑا بنا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاولو پیٹری اس دور میں ایکسٹرا آرڈنری بزی شہر ہوا کرتا تھا، لیکن آخر اس پلتے پھولتے بزنس ہب پر وہ کون سی آفت آئی تھی جس کی وجہ سے یہ کئی فٹ سمندر کے اندر اس حالت میں پڑا ہوا ہے؟ ریسرچر کا ماننا ہے کہ پاولو پیٹری سے ملنے والا ملبہ صاف صاف اشارہ دے رہا ہے کہ یہاں کچھ ایسا ہوا تھا جس نے راتوں رات اس شہر کو تباہ کر دیا۔ اگر تو یہاں پانی کا لیول بڑھ رہا ہوتا تو یہاں رہنے والے لوگ اپنے سامان لے کر پہلے ہی یہاں سے مائیگریٹ ہو جاتے، لیکن یہاں سے وہ تمام چیزیں ملی ہیں جو انسانوں کے کام آتی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں رہنے والے لوگوں کو یہاں سے نکلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ پاولو پیٹری شاید خوفناک ارتھکویک کا شکار ہوا تھا جس نے زمین کو پانی کے لیول سے نیچے کر دیا، اور یوں اس بزنس ہب کا نام و نشان ایک ہی جھٹکے میں مٹ گیا۔ لیکن ایک سوال ابھی تک وہی موجود ہے، کیا پاولو پیٹری ہی وہ اٹلانٹکس ہے جس کے بارے میں 2000 سال پہلے ایک گریک فلسفر پلیٹو نے لکھا تھا؟ اگر یہ وہ اٹلانٹک نہیں ہے تو آخر 11000 سال پہلے تباہ ہونے والا وہ اٹلانٹس گیا کہاں جہاں پلیٹو کے مطابق ایسے لوگ رہتے تھے جن کے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاور تھی اور وہ خود کو خدا سمجھتے تھے؟ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ورلڈ ڈسکوری کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔